بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خوبصورت دن، خوبصورت وقت ہر کوئی چاہتا ہے، اچھا ماحول، پرسکون زندگی ہر کوئی چاہتا ہے۔ سارا سال بس ایسے ہی گزر جاتا ہے، مگر کچھ ایسے مہینے ہیں جن کی خاصیت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ رمضان مبارک کا آتا ہے جو سارے جہان کے لیے باعث رحمت ہے۔ جو لوگ اس مہینے کو پا لیتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں۔ رمضان مبارک اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ روزے کو صوم کہا جاتا ہے جس کا مطلب رک جانا ہے، لیکن شریعت میں اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے نفس کی چاہتوں کو ترک کر دینے کا نام روزہ ہے۔ روزہ فضل خداوندی کا آئینہ ہے۔ اللہ کا فضل وہ خزانہ رحمت ہے، جسے مل جائے اس کو دین دنیا سنور گے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جسے چاہے اپنے فضل سے سرفراز کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس کا عبادت گزار اور اطاعت شار بندہ بنے، چنانچہ اللہ نے انسان میں صفات بندگی پیدا کرنے کے لیے توفتاً کچھ فرائض حضرت انسان کے ذمہ لگائے ہیں۔ روزہ بھی انہی فرائض میں سے ایک ہے۔ روزہ روح کی غذا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو معمولی سا حجاب ہے۔ روزہ اسے بے نقاب کرنے کا چارہ ساز ہے۔ گویا روزہ اللہ اور بندے کی ملاقات کا دروازہ ہے۔ جو مسلمان اپنے تن کو اس دروازے سے گزارتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اس سے کہتا ہے، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ گویا جسے اللہ مل گیا، دنیا اس کے تابع ہو گئی۔ جن بندوں کے روزوں سے اللہ خوش ہوا، انہیں ولی، غوث، قطب، ابدال کر دیا۔ اے بندے، روزے کے فضائل تو کیا جانے؟ روزے کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھو، جو صحرائے میں عرب کے تکتے ہوئے ریزگاروں میں گرمیوں کے موسم میں روزے رکھتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے۔ اللہ ان کی نماز و روزوں اور اعمال صالحہ سے اتنا خوش ہوا کہ قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے۔ روزہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زینہ ہے۔ حتیٰ کہ روزے کی بدولت کئی اولیاء کو ولایت ملی۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے کہ روزہ آدھی طریقت ہے، چنانچہ سالکانہ حق صداقت روزہ کے ذریعے اپنے مالک و خالق کو خوش کرتے ہیں اور رضا الہی حاصل کرتے ہیں۔ روزے کے پس پردہ وہ بے شمار دینی دنیاوی حکمتیں ہیں اور ایسے ایسے رموز ہیں جو صرف روزے دار کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب بندے کثرت سے نفلی روزے رکھ کر ہی فضل رائش تلاش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملت اسلامی پر روزہ فرض ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ کے بندے رمضان کی فضیلت جان لے تو میری امت تمام سال روزے سے رہنے کی خواہش مند ہو۔ روزہ راہ ہدایت کی دلیل ہے، روزہ اصول روحانیت کا ذریعہ ہے، روزہ اہل تقویٰ کی علامت ہے، روزہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، روزہ نیکیوں کی بہار ہے، روزہ مردہ دل کی زندگی ہے، روزہ روح کی شفافتگی ہے، روزہ اللہ کے محبوب ترین اعمال سے ہے، روزہ جسمانی بیماریوں کا مجرب علاج ہے، روزہ محبوب خدا کی شفاعت کا وسیلہ ہے، روزہ انعامات خداوندی اور رحمت الہی کا ذریعہ ہے، روزہ علامت مسلمانی ہے، روزہ بخش مغفرت کی سند ہے، روزہ جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، روزہ معرفت حق کا خزانہ ہے، روزہ آخرت میں کامیابی کی شفاعت ہے۔ گویا کہ روزہ اسلام کی عبادت سے محبوب ترین عمل ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول مہربان ہو جائے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ روزہ عشق مصطفیٰ کا جام ہے، جسے پینے سے مجلس محمدی میں حضوری کا مقام ملتا ہے، اور روزہ ہی وہ مقام حضوری ہے، عرش مولا کا جلوہ گاہ تک پہنچا دیتا ہے، جہاں سے ولی کو فنانی اللہ کے مراتب سے ملاتے ہیں۔ حتیٰ کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایسا راز ہے جس کی قدر اللہ ہی جانتا ہے۔ روزے کی فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، روزے دار کے لیے دو فراختیں ہیں، ایک فرات افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ مشاہدے کی بات ہے، کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے حکم کو بجا لاتا ہے تو اسے بے حد فرحت ہوتی ہے۔ افطاری کے وقت اللہ کی رحمت اور بخشش مانگنی چاہیے۔ روزے داروں کا حوصلہ افزائی کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درواز داروں کے حصول قدردانی کے لیے جنت میں داخل کرنے کے لیے ایک دروازہ مخصوص رکھا،
جس کا نام باب ریان ہے، جو صرف روزے داروں کے لیے ہی کھولا جائے گا۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ مکہ مقدس میں سب سے زیادہ فضیلت اور حرمت شہر مکہ کو حاصل ہے، جس میں اللہ کا گھر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی شہر ہے، جس کی وجہ سے وہ سب سے افضل مقام ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد مسجد نبوی اور مدینہ نبی کو بزرگی اور شور حاصل ہے۔ رمضان مبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ رمضان مبارک میں شب قدر کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ اس رات کی عظمت اور بزرگی کی سب سے بڑی وجہ نزول قرآن پاک ہے۔ اس رات کی فضیلت کی تیسری وجہ ملائک کا نزول ہے، یعنی ملائک انسانوں کے پاس آتے ہیں، اور پھر ملائک کے ساتھ ملائک کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں فرشتے زمین پر کنکروں کے شمار سے زیادہ ہوتے ہیں۔ سارے ملائک یکدم زمین پر نہیں آ جاتے، بلکہ ملائکہ گروہ در گروہ آتے ہیں۔ ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔ شروع میں تو بہت خوش کے روزے آ گئے، کھانے پینے کا خوف، زور و شور رہے گا۔ شروع میں مسجد بھری، خوب رونقیں لگی، مگر چند دن تک، پھر چند دن گزرے، عورتیں گھروں کی صفائیاں وغیرہ میں لگ گئیں، عید گزر جائے، بچوں بڑوں کے کپڑوں کی فکر، میک اپ، جوتوں کی فکر، عورتوں نے بازاروں کا رخ کر لیا، مسجد خالی ہونا شروع ہو گئی اور بازاروں میں رش ہونا شروع ہو گیا۔ اتنا رش کہ توبہ توبہ، اے انسانوں، کاش رمضان آنے سے پہلے یہ سب کام انجام دے دو۔ گھروں کی صفائیاں، اپنی تمام شاپنگیں رمضان سے پہلے کر لو۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے تاکہ ہم سارے سال کے جو گناہ کیے ہیں ہمیں معافی مل جائے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو ہم سجدے میں جا کر اس خدا سے دعا مانگے، اے خدا ہمیں معاف فرما دے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں تم نے اتنا اچھا مہینہ عطا کیا، کاش ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں، ہم رمضان شریف کے متعلق مطالعہ کریں اور پڑھیں اور پھر رمضان شروع کریں۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اور ہدایت دے، آمین۔